جب جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی پاکستان میں تو پیپلز پارٹی نے، چونکہ بھٹو گرفتار ہوا تھا، بھٹو کو سزائے موت ہونے والی تھی، تو پیپلز پارٹی نے بھٹو کی موت کے بعد ایک بغاوت برپا کر دی سندھ میں، جس کو MRD موومنٹ کہتے ہیں، موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی نام دیکھیں آپ. اور پوری دنیا سے ان کو اس پہ سپورٹ ملنا شروع ہو گئی کہ جی پاکستان میں مارشل لا ہے اور MRD، اور پاکستان نے الیکٹڈ پرائم منسٹر کو پھانسی دے دی. کوئی بکواس، ساری خرافات جمہوریت کی جو ہوتی ہے. پورے سندھ میں یہ پروٹیسٹ اور فساد، اور باقاعدہ یہ ریلوے لائنیں اکھاڑنے لگے، اور باقاعدہ سندھ کے اندر اسی طرح سے فساد کیا انہوں نے جیسے بے نظیر کے مرنے کے بعد انہوں نے پورے سندھ کو آگ لگائی تھی. لوگ ظاہر ہے کہ اس جنریشن کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ارلی 80s میں کیا ہو رہا تھا سندھ کے اندر. MRD موومنٹ ایک بہت خوفناک بغاوت بن گئی تھی، اور پیپلز پارٹی اس کو لیڈ کر رہی تھی. پیپلز پارٹی میں مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو یہ اور بے نظیر، یہ تین بھٹو کی اپنی اولادیں تھیں جو اس موومنٹ کو لیڈ کر رہی تھی. اس وقت بھی بے نظیر فرنٹ فیس تھی، جس طرح مہرنگ آج کل فرنٹ فیس بنی ہوئی ہے، پولیٹیکل فرنٹ بنا ہوا ہے کہ جی پولیٹیکل موومنٹ ہے. بے نظیر آ کے تقریریں کرتی تھی اور دنیا کیمرے اس کو دکھاتے تھے، اور لگتا یہ تھا کہ جیسے ایک خاتون ہے مزاحمت کر رہی ہے جنرل ضیاء کی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف. ایگزیکٹ وہی ڈرامہ جو پاکستان میں پہلے ہو چکا ہے، یعنی اب جو مہرنگ کرنے کی کوشش کر رہی. غلطی انہوں نے کہا کی، اس کے بھائیوں نے جلد بازی مچا کر، جو مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو ہیں، انہوں نے ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن بھی بنا لی. اس وقت کی BLA سمجھیں آپ، یعنی اس وقت کی ایک دہشت گرد گروہ انہوں نے تیار کر لیا کہ ہم اب پاکستان آرمی کے خلاف یا پاکستان گورنمنٹ کے خلاف مسلح مزاحمت بھی کریں گے. یہ چھوٹے موٹے حملے پاکستان پر کرتے رہے، ریلوے لائنیں جیسے میں نے کہا اکھاڑتے رہے، آرمی پہ اٹیک کرتے رہے، کانوائز ایمبوش کرتے رہے. بہت عرصہ الذوالفقار جو تھی پاکستان کے اندر دہشت گردیاں کرتی رہی، لیکن لو اسکیل، یہ بالکل جیسے BLA کرتی رہی. جیسے BLA پورے پاکستان میں اندر حملے کر رہی ہے، دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اتنی بڑی ہیڈ لائن نہیں بنتی اگر آپ پاکستان آرمی پوسٹ پہ حملہ کر دیں یا ایمبوش کر دیں یا ID لگا دیں، تو کوئی دنیا اتنا زیادہ نوٹ نہیں کرتی اس کو. الذوالفقار نے غلطی یہ کی کہ انہوں نے زیادہ جوش میں آ کے مس کیلکولیٹ کر گئے اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا ایک طیارہ اغوا کر لیا. PIA کا جہاز اغوا کر کے یہ کابل لے گئے، اور وہاں پہ انہوں نے ایک بے گناہ مسافر طارق رحیم تھے، گورنمنٹ آف پاکستان کے ملازم تھے، ان کو سب کے سامنے قتل کر کے جہاز سے نیچے گرا دیا. دنیا نے دیکھا، بیچارے کی لاش نہیں. یہ سین اتنے خوفناک تھے کہ پوری دنیا نے ریوولٹ کیا، یہ کیا ہو رہا ہے. اب الذوالفقار پوری دنیا کے نوٹس میں بھی آئے، اور دنیا نے اس کو ایک دہشت گرد تنظیم کے طور پر ریکگنائز کیا. وہ جہاز اغوا ہو کے سیریا گیا، بشار الاسد کا باپ حافظ الاسد وہاں پر تھا، وہ بھٹو کا دوست تھا، پاکستان کا دشمن تھا. اس نے وہاں سارے دہشت گردوں کو پناہ دی وہاں پہ. پھر پاکستان سے دہشت گرد رہا کیے گئے، 100-150 کے قریب پیپلز پارٹی اور الذوالفقار کے دہشت گردوں کو رہا کیا گیا. وہ گئے سیریا، وہاں پہ جا کے انہوں نے مہمان بنایا سیرین حکومت نے ان کو، پھر وہ جہاز اور پیسنجرز ان کو رہا کیا گیا، وہ یرغمالی واپس پاکستان آ گئے. یہ الذوالفقار اور پیپلز پارٹی اور بھٹو خاندان کی ہسٹری ہے.